علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو خان صاحب کا آج کا اعلان ہے یہ متوقع تھا، اور یہ اس طرح سے متوقع تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب پچھلے کئی مہینوں سے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، اور ان کرائسس کے حالات میں جبکہ وہ خود بھی روپوش تھے، ان کے خلاف بھی مقدمات درج تھے، پھر آپ کو پتہ ہے وہ کئی ماہ قید میں بھی رہے، ان پر تشدد بھی ہوا، مختلف قسم کے ایشوز میں اور مسائل میں گرفتار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ کھڑے رہے، اور مشکل وقت میں انہوں نے حقیقت میں پارٹی کو خیبر پختونخوا میں سنبھالا بھی اور مینج کیا۔ اب الیکشن بھی ہوئے، الیکشن بھی ان کی قیادت میں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ کسی حد تک کریڈٹ جو ہے وہ پارٹی چیف کو ہی جاتا ہے جو ان کو جانا چاہیے۔ اب خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بر وقت فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے، میں اتنا کہوں گا کہ پارٹی کے اندر ایز سچ یقیناً ہر امیدوار، ہر شخص کی، ہر ممبر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں ایکسپیکٹیشن تھی، توقعات تھیں کہ انہی کو ہی شاید نامزد کیا جائے۔ اچھا، لیکن بیرسٹر صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ مشکل وقت میں ساتھ دینے کا ایک ریوارڈ ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پرفارمنس پہ تو سوال اٹھتے ہیں، جس پر آپ کی اپنی پارٹی سے بھی آوازیں آئیں۔ دیکھیں، سوالات تو کسی کے بارے میں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ تو کسی ایک شخص پہ ہونا تھا، تو وہ اس وقت ان موجودہ حالات میں سب سے بہترین امیدوار خان صاحب کی نظر میں۔ اچھا سیف صاحب، یہ آپ کی پارٹی کا حق ہے، بالکل صحیح آپ نے استعمال کیا۔ میرا سوال ہے تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن ہے۔ ہمیں یہی سمجھ آئی ہے جو میڈیا میں 4-5 سال جو ہم نے کام کیا کہ لچک کا نام ہے، آپ نے پاور سٹرگل پاکستان میں ایسا کوئی کلیئر نہیں ہوتی، جوڑ توڑ کا نام ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو جوڑ توڑ میں دیکھیں، اگر آپ 70 سے زیادہ مسلم لیگ نون کے ساتھ 5 سیٹیں ہیں، آپ ادھر نہیں جا رہے، پھر پیپلز پارٹی آتی ہے 50+ آپ ادھر نہیں جا رہے، پھر MQM میں آپ ادھر نہیں جا رہے، تو آپ جو سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں وہاں تو لڑنا پڑا کہ ان کی کوئی سیٹ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ پاور کی سیاست ہے، یہ احتجاج کی سیاست ہے؟ ذرا تھوڑا ہیلپ کریں نا، ہمیں سمجھائیں پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ دیکھیں، جو آپ نے خود ہی اصطلاح استعمال کی پاور پالیٹکس کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جب گراؤنڈ ریالٹیز کا جائزہ لیں مرکز میں PTI کی پالیسی کے تحت، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم صرف اور صرف نظریات کی سیاست کر رہے ہیں، ہم پاور پالیٹکس نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ہم پاور پالیٹکس کرنے والے ہوتے، اقتدار میں رہنے کے لیے سیاست کر رہے ہوتے، تو ہم کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنا لیتے۔ ہماری اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں بطور گروپ کے۔ اب اگر ہم چاہیں تو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، ہم نون کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کیا، اور خان صاحب نے بالکل اوپنلی کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف اپنے نظریے پر کھڑے، ہم ان 2 جماعتوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے، بلکہ تیسری MQM کا بھی انہوں نے نام لیا۔ تو بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر نظریات ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکل لیول پر جو ہے وہ آپ اپنی پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں نمبر گیم ہوتی ہے ہمیشہ، تو پارلیمنٹ آپ کو ووٹ جو ہے وہ ووٹر نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں اور گورنمنٹ کا حصہ بنیں۔ بالکل دیا ہے، لیکن ووٹر کا جو مینڈیٹ تھا اس کو تو چرا لیا گیا نا۔ یہ اس وقت کی جو پارلیمنٹ ہے یہ حقیقت میں تو عوامی مینڈیٹ کی ریفلیکشن نہیں ہے، اس کا اظہار نہیں ہے، عوام کا تو ووٹ چرایا گیا، اور کس سے چرایا ہے؟ ایک RO نے، جو ایک سرکار کا ملازم ہے، اس نے فارم 49 کے ذریعے عوام کا حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب اس وجہ سے ہم میجورٹی میں نہیں آئے، کیا ہمارے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ ہم آن آر اون گورنمنٹ فارم کر سکتے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ صاحب صاحب، آپ سمجھتے ہیں RO ذمہ دار ہے ساری دھاندلی کا، کہ کوئی اور بھی ذمہ دار ہے اس دھاندلی کا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس کی مثال وہی ہے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ابتدائی کلمات میں کی، 9 مئی کے حوالے سے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے۔ دیکھیں، ہمارے لوگوں پر الزامات ہیں، ہمارے سامنے اس وقت RO ہی ہے سامنے جس کے دستخط سے فارم 49 ایشو ہوا ہے، اس کو کسی نے کہا ہے، اس پر کوئی اثر انداز ہوا ہے، یا اس نے پیسے پکڑے ہیں، یا اس نے اپنی دشمنی میں یہ کیا ہے، یہ چیزوں تک تحقیقات ہوں گی تو سامنے آئیں گی، لیکن ہمیں اس وقت بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ فارم 49 پہ جس کے دستخط ہے وہی ہمارا مجرم ہے، اسی کو ہی ہم۔ ٹھیک، اچھا بیرسٹر صاحب ایک آخری سوال، جو PTI ہے وہ اس وقت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ وفاق میں حکومت بنائے گی، 180 سیٹس وہ 180 سیٹس جو ہیں وہ اس کے پاس ہیں، اس کا دعویٰ جو ہے وہ کس طرح سے کر رہی ہے، ذرا کیلکولیشن کر کے بتائیے گا۔ نہیں جی، دیکھیں یہ بات یہ ہماری پریس کانفرنس میں کہی گئی تھی، اس وقت یہ ایک اندازہ کیا گیا تھا کہ اگر جینونلی ہم الیکشن ہوتا اور عوام کے جو حق رائے دہی ہے اس کا کلیئر اظہار ریزلٹ میں ہوتا،
تو ہم شاید 180 سیٹیں لے جاتے. یہ ہماری جنون ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن وہ تو نہیں ہوئی نا. اب تو ہمارے پاس 180 سیٹیں نہیں ہیں, تو جب نہیں ہے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کیونکہ ان 2 پارٹیوں کے ساتھ ہمارا یا 3 کے ساتھ ہمارے اتحاد کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور اپوزیشن کا بھی جو رول ہے جمہوریت میں وہ عوام کی ایک رائے کا اظہار ہے. انشاءاللہ عوام کے حقوق کا تحفظ بطور اپوزیشن کریں گے. اس وقت تو واضح نظر آ رہا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, اپوزیشن میں پارلیمنٹ پہ بیٹھیں گے یا سڑکوں پر آئیں گے؟ فی الحال تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے تھے, اس کے بعد دیکھیں گے سڑکوں پہ اگر موسم ٹھیک ضرورت پڑی تو وہاں پر بھی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بیرسٹر سیف صاحب. عظما کی خواہش ہے کہ سر آپ سڑکوں پہ آئیں, وہ بیچاری بہت زور لگا رہی ہے آپ کو کہ آپ کسی طرح سڑکوں پہ آ جائیں, پارلیمنٹ میں نہ بیٹھیں. میری خواہش نہیں ہے یہ, بیچاری کی خواہش کا احترام کر لیں سر. ان کی جو تاریخی حیثیت, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں, وہ مسلسل کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں آپ انہیں بدوبدی کہہ رہی ہیں سڑکوں پہ نکلے, آپ کیوں نہیں جا رہے, آپ کے پاس 180 ہیں, وہ کب کہہ رہے ہیں 180 ہیں؟ ملک صاحب